حضرات، ہم کافی دیر سے منتظر ہیں کہ اس جلسے کے صدر گرامی جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا خطاب ہو، صدارتی خطاب۔ اگرچہ آپ کا یہ پروگرام بہت لمبا ہے، آج مغرب کے بعد بھی آپ کو بیٹھنا ہے اور کل دن میں بھی آپ کو بیٹھنا ہے، اسی طرح کل شام کو بعد عصر سے بھی آپ کو بیٹھنا ہے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ کل تک چلتا رہے گا۔ اب میرے لیے بڑا امتحان کا موقع ہے، درمیانے قار دریا تختہ بندم کرتے ہی بازمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ حضرت کہتے تو میرے بارے میں کچھ نہ کہا کر، اور میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں حضرت کے بارے میں۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کبھی خاموش رہتا ہوں، کبھی فریاد کرتا ہوں، الہی کس مصیبت میں عقیدت نے پھنسایا۔ یا یوں کہ عقیدت تو ختم بھی ہو جاتی ہے، الہی کس مصیبت میں محبت نے پھنسایا ہے۔ ایک شعر اور سن لیجئے، پھر حضرت کو سنیے۔ بیا ساقی نوائے مرغزار الشاخ سار آمد، بیا ساقی نوائے مرغزار الشاخ سار آمد، بہار آمد نگار آمد، نگار آمد قرار آمد۔ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، جو ہم سب کے مخدوم و مطاع ہیں، جمعیت علماء کے صدر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں اور عظیم نسبتوں کے مالک ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ رابطہ عالم اسلامی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، حضرت اس کے ہمیشہ ہمیش کے لیے ممبر ہیں، اور یہ ممبری کے لیے کوئی درخواست نہیں دی گئی، نہ کوئی ایسا پلان بنایا گیا کہ حضرت ممبر میں تو انگلینڈ میں تھا۔ ایک صاحب بزرگ آئے، قاری زبیر صاحب، اور کہنے لگا میں سو رات کا اٹھو جلدی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت رابطے کے ممبر بن گئے۔ تو مجھے یاد تھا کہ صحابہ اکرام جب کوئی خوشخبری سنتے تھے تو کچھ دیتے، میں نے جلدی سے، میرے پاس 10 پاؤنڈ تھے، میں نے ان کو دیے۔ حضرت قاری زبیر صاحب، میں نے کہا کہ حضرت ممبر ہوئے، یہ ہم لوگ، کوئی درخواست نہیں دی گئی اور کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو، یہ ہم لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے، حضرت کے لیے سوچنے کی بات نہیں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، مجھے ڈانٹیں یا ماریں اور آپ کے سامنے جو کچھ کہیں، آپ ہیں اور حضرت ہیں۔ چلو لے آؤ، لیکن اس کے کیا سارے ابھی کرتے ہیں نا، وہ آئی ڈی لانا سائٹ ہو رہا ہے نا، اس میں دب رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ علماء کرام، ارکان عاملہ، ارکان منتظمہ، جمعیت علماء ہند، جو پورے ہندوستان اور ہندوستان کے کم و بیش ہر صوبے سے آئے ہوئے جمعیت علماء ہند کی دعوت پر ارکان عاملہ، ارکان منتظمہ، جمعیت علماء ہند کی منتظمہ کا یہ اجلاس ہر ٹرم کے شروع میں ہونا چاہیے دستوری اعتبار سے، اس لیے
کہ دستوری اعتبار سے جمعیت علماء ہند کے نائبین صدر اور خازن کا انتخاب اسی مجلس منتظمہ پر موقوف ہوتا ہے۔ اس لیے صدر اور ورکنگ کمیٹی کے انتخاب کے بعد دستوری اعتبار سے صدر اور جنرل سیکریٹری کو مجلس منتظمہ کا اجلاس کر کے نائبین صدر اور خازن کا انتخاب منتظمہ کے ذریعے کرانا چاہیے۔ ہمیں بھی کرانا چاہیے تھا، لیکن حالات نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس وقت مجلس منتظمہ کو نہیں بلا سکے۔ یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ یو پی کے اندر یکے بعد دیگرے فسادات کا سلسلہ ایسا چلا کہ تقریباً 2.5-3 سال ہو رہے ہیں جمعیت علماء ہند کو موقع نہ مل سکا۔ پھر اس کے بعد انتخاب کا بگل بچ گیا۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد نہیں، پہلے سے اس پر لگی ہوئی تھی کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے آزادی قریب آتی جاتی تھی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان صاحب، صاحبان الہند برابر کانگریس سے یہ عہد لیتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو ہمیں بتاؤ کہ دستور سیکولر دستور ہوگا یا سیکولر دستور نہیں ہوگا۔ اگر یہ عہد کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر آزادی کے بعد ہمارا دین، ہماری مسجدیں، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہمارے مدرسے، قبرستان، امام باڑے محفوظ نہیں رہیں گے، ہمیں بتاؤ، ہم آج فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کانگریس کی تجاویز موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، کہ وہ عہد کرتی چلتی ہے اپنی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر، اپنے اجلاس کے اندر، کہ مسلمانوں کی ہر چیز محفوظ رہے گی۔ یہاں تک کہ ملک کا دستور سیکولر دستور بن گیا۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس سیکولر دستور کی حفاظت عملی اعتبار سے میں اور اقلیت میں رتی برابر کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ برادری بھی ایک ہی ہے، ایک ہی برادری کے اندر یہ مسلمان ہے، یہ ہندو، آج تک دیہاتوں کے اندر رہتے، لیکن سب سے زیادہ خراب چیز اس وحدت کے بعد، اتحاد کے بعد سب سے بڑی برباد کرنے والی چیز فرقہ پرستی ہے۔ باوجود کہ برادری ایک ہے، باوجود کہ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ایک طبقہ ہے جو ہمیں ہمارے اس ملک کے اندر اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا ہے۔
اب میں آپ سے کہتا ہوں خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ مسلمان اپنے مذہب کو بدل دیتا ہے، یہ بتائیے کس سے کیا اختلاف ہے؟ ہر شخص اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا صرف قصور ایک ہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے سوا کوئی بات بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی ان حالات کے اندر کیا کیا جائے؟ یہ حالات پیدا ہوئے، لوگ کہتے ہیں میڈیا نے، وہ کہتا ہے 31,000 کروڑ میڈیا کو دیا، وہ کہتا ہے 30,000 خدا جانے، بھائی ہم تو جانتے نہیں کہ وہ دیا ہو، لیکن بہرحال ہم نے میڈیا کو دیکھا کہ میڈیا نے جو کچھ کر سکتی تھی، میڈیا سیکولر محاذ کو دھکا دے کر دفن کرنے میں، فرقہ پرست محاذ کو اٹھا کر آسمان پر چڑھا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں صورتحال یہی ہوا۔ اس صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے سیکولر محاذ کہاں جا رہا ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر مسلمان زندہ کیسے رہے، اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کیسے کرے مسلمان، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہوئی کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک ایسی صورتحال سامنے آئی جو بالکل غیر متوقع تھی کہ بی جے پی اقتدار میں آئے گی اور تنہا اقتدار میں آئے گی۔ یہ تو سمجھا جاتا تھا کہ اب ایک پارٹی کی حکومت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو جو حکومت آئے گی وہ ملی جلی حکومت آئے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا انجام اور نتیجہ یہ آیا سامنے کہ ساری طاقتیں ملک کے اندر، جتنی بھی طاقتیں تھیں، ایک وقت تو ایسا آ گیا جو بالکل دم بخود خاموش، کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سیاسی پارٹیاں ہوں یا غیر سیاسی پارٹی، سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی ہے۔ ہم تو کوئی سیاسی پارٹی تھے نہیں، اور ہماری ایک تاریخ ہے جمعیت علماء ہند، اور ایسی تاریخ ہے، اتنی قیمتی تاریخ ہے آزادی وطن کے لیے، ایسی سنہری تاریخ ہے، ایسی قربانیوں بھری تاریخ ہے کہ ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ملک کی آزاد کرنے والی پارٹی ہے کانگریس، جمعیت علماء ہند کی تاریخ اس سے 10 گنا زیادہ قیمتی اور قربانیوں کی تاریخ ہے۔ ہمارا اعلان کہتے ہیں، اگر کوئی مائی کا لال ہے آئے سامنے اور آ کر کہے کہ نہیں ہماری تاریخ ہے۔ آج جو اقتدار پر بیٹھے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، اکابر ملت، شیخ الاسلام، شیخ الہند، فدائے ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر محترم۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کی کسی بھی سیاسی غیر سیاسی پارٹی نے الیکشن کے بعد اپنی جماعت کی کسی اتنی بڑی تنظیم کو جمع کیا ہو جتنی بڑی تنظیم کو ہم نے آج جمع کیا اور آپ جمع ہو۔ سب تو دم سادھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کچھ صورت ایسی آئی ہے کہ اب کانگریس کہیں کہیں نظر آتی ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب، اور یہ سونیا جی ہیں، اور یہ راہل کھڑے، ورنہ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب سکتے کے اندر پڑے ہوئے۔
مگر ہمارا جمع ہونا اقتدار سے ایک رائی کے برابر تعلق نہیں رکھتا. ہم اقتدار کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے دماغ میں کسی جگہ کوئی کیڑا نہیں کبھی حرکت کرتا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے, راجیہ سبھا میں جانا ہے, ایم پی بننا ہے یا ایم ایل سی بننا. ہمیں کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، صدر محترم، صدر محترم، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدی آگے بڑھو، مولانا ارشد مدی آگے بڑھو. وہ کیسا جوش آ رہا ہے جب مظفر نگر میں فساد ہوا تو بل میں گھسے ہوئے. آج دیکھو کیسا کیسا اچھل کود رہے ہیں. اور کیا بل میں تو گھسے ہوئے تھے ہی. مجھ سے کہہ رہے ہو یہاں پنڈال کے اندر تو بہادر بنے ہوئے بہت زیادہ, نعرے تکبیر اللہ اکبر. میرے بھائی جمعیت علماء کا میدان یہ نہیں ہے. ہم جس چیز سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر فرقہ پرستی بڑھے گی تو سب سے بڑا نقصان مجھے اور آپ کو پہنچے گا, جس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے. میں اس کو برداشت نہیں کرتا. یہی فرقہ پرستی ہے. یہ فرقہ پرستی کسی پرائم منسٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے بھائی میں کسی ایک کو بھی آگے نام لے کر کے کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ آدمی میرا لیڈر بنے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس نظریے کا ہے جس نظریے کی پارٹی نے کسی آدمی کو آگے بڑھایا ہے. مسئلہ پرائم منسٹر کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جو کسی آدمی کو آگے بڑھا رہی ہے اپنی علامت بنا کر کے, کل وہ آدمی, ارے چھوڑو یار تم بات کرنے دو گے نہیں کرنے دو گے تو کوئی تقریر کر لو آگے یاد بات کرتے ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مودی سے مخالفت ہے. ہمیں کوئی مخالفت نہیں. ہماری جب ہم اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہتے, ہم نہ کسی کو دینا چاہتے ہیں یہ کرسی, نہ کسی سے چھیننے کے اندر شریک ہے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. تو ہماری بلا سے کوئی آ کر کے بیٹھ جائے. ہمارا مسئلہ صرف ایک ہے, فرقہ پرستی کو ملک سے ہٹاؤ. فرقہ پرستی رہے گی, زندہ رہے گی تو سب سے بڑا نقصان مسلمان کو پہنچے گا. آج تک ہم یہی سمجھتے رہے ہیں, آج تک ملک کے حالات یہی رہے ہیں. اگر آپ کہیے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے, کیوں پیچھے ہے؟ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے اکثریت کے اندر اور اقلیت میں نہیں ہے؟ صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقتصادی اعتبار سے پیچھے ہے, تمہارے اندر کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ تم آگے ہو مسلمان؟ تم نے پالیسی بنا کر مسلمان کو صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر میدان سے باہر نکالا ہے. اور ایک ثبوت ہے, مسلمان گورنمنٹ کی ملازمتوں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا مسلمان کے اندر طاقت نہیں ہے؟ مسلمان دوڑ نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا, سب کچھ کر سکتا ہے. آپ نے پالیسی بنا کر کے اس کو میدان کے اندر گھسنے نہیں دیا, مسلمان باہر کھڑا ہو گیا. مسلمان کو جو نقصان پہنچا ہے فرقہ پرستی سے پہنچا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تعلیم نہیں ہے, مسلمان بھی نادان ہے, کہتا ہے تعلیم نہیں, پڑھتا نہیں. ارے بھائی پڑھے کہاں سے؟ اس کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تم کہتے ہو پڑھاؤ, کہاں سے پڑھا دے؟ آج کل پڑھانا کوئی آسان کام ہے؟ تعلیم کو اچک رکھا ہے,
چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو، میں کہتا ہوں تعلیم دینے کے لیے اپنی اولاد کو جس طرح کے وسائل کی ضرورت ہے، مسلمان کے پاس نہیں ہے وہ وسائل۔ فقیر آدمی کہاں سے اپنے بچے کی فیس دے گا؟ 2,000 5,000 فیس دے کر کے اعلیٰ ترین اسکولوں کے اندر پڑھاتے ہیں۔ ان بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کمپٹیشن کے اندر بیٹھ کر کے آگے بڑھیں۔ مسلمان کہاں سے لے آئے گا؟ مسلمان اس فقر کے آگے بڑھیں۔ مسلمان کہاں سے لے آئے گا؟ مسلمان اس فقر و تنگ دستی کے اندر ہے کہ جہاں اس کے 5 بچے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کسی ہوٹل کے اوپر بھی بچے جائیں، روزانہ مجھ کو 150 200 روپئے ان کی مزدوری سے ملے تو میں اپنے گھر کے خرچ کو چلاؤں۔ کہاں سے مسلمان بڑھائے گا؟ اس جگہ تک مسلمان کو پہنچانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان خود اس جگہ پہنچا، میں کہتا ہوں غلط ہے۔ مسلمان کے اندر وہ کون سی صلاحیت ہے جو اکثریت کے اندر ہے، اقلیت کے اندر نہیں ہے؟ بھائی میں اور تم تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تمہارے اندر کہاں سے صلاحیت آ گئی اور میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے؟ ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ گورنمنٹ جو اسباب اور وسائل دے سکتی تھی، جو بند دروازے کو کھول سکتی تھی، جو راستے کو ہموار بنا سکتی تھی، پالیسی بنا کر کے مسلمان کو دھکیلا گیا، اور جسے اس میں شک ہو وہ سچے کمیٹی کو اٹھا کر کے دے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والی گورنمنٹوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے، کہاں سیکولرزم؟ لیکن ہم اس کے باوجود سیکولرزم کو تلاش کرتے ہیں۔ بابا ہے، آج تو وہ لوگ برسر اقتدار ہیں اور سامنے ہیں کہ جن کی ذہنیت کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں کانگریس کے نیچے سے زمین کو نکالتی رہی، وہی لوگ اقتدار کے اوپر بیٹھتے رہے۔ ملک آزاد ہوا، کانگریس سب سے بڑی جماعت تھی اور اسی کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا تھا۔ یہ جو دوسرا ذہن رکھنے والے ہیں، ان کو وہاں تک پہنچنے میں 65 سال درکار تھے۔ اس لیے پہلے ہی دن انہوں نے گاندھی کیپ پہن کر کے اور کھدر کے کرتے سلوا کر کے گورنمنٹ کے اندر کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے، اور 65 سال مسلمان کی جڑ کھو دی ہے، اور نہیں میں کہتا ہوں کانگریس کی بھی جڑ کھو دی ہے۔ یہاں تک کہ آج کانگریس کاسا ایک گدائی لیے پھرتی ہے، کوئی تو کچھ کہتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائی مسلمان اس مشکل، لیکن بابا کہیں کچھ ہوتا تھا ہم جاتے تو تھے، ہم کہتے تو تھے، پلیٹ فارم پر آ کر گالی بھی دیتے تھے، اور اگلے دن جا کر کے وقت لے کر ہم کہتے بھی تھے۔ آج کی صورتحال ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ فرقہ پرست طاقتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اگر اپنی بدحالی کا شکوہ دیتے ہیں وہ ہمیں قابل توجہ بھی نہیں سمجھتے۔ مسلمان اس حالت کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے فساد ہوا گجرات کے اندر ڈابھیل میں، اور فساد کی صورت بھی ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ بقرعید کے اگلے دن انسپیکٹر اپنے ساتھ پولیس لے کر کے صبح 5 بجے، جبکہ وہاں صبح صادق 5:21 پر ہو رہی ہے، رات میں پہنچ گیا ایک گاؤں کے اندر، دنیا سو رہی تھی، پہنچا، ایک لڑکا گھر سے باہر نکلا دودھ دینے کے لیے، صبح صبح جانور کا دودھ نکالا، رات لمبی ہوتی ہے اس لیے اخیر شب میں صبح سے پہلے وہ دودھ لے کر کے جا رہا تھا، انسپکٹر نے بغیر کچھ کہے اس کے پیر میں گولی مار دی، گولی کی آواز ہوئی، گر گیا وہ خود کچھ چیخا، اس کے بعد دوسرا آدمی گھر سے باہر نکلا، اسے گولی مار دی، وہ گرا، شور مچا تو 10-20-25 یہ بہادری ہے۔ اتنا حال خراب ہوا کہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے 2 گارڈ چھوڑ کر کے بھاگا، وہ 2 گارڈ کو پکڑا، مارا پیٹا،
سمجھدار لوگ آ گئے ڈابھیل سے، یہ بستی غربا فقراء کی بستی ہے، سمجھدار لوگ آئے، ان کو بچا کر کے لے گئے اور ٹیلی فون کر کے ان کو دیا۔ اب ان کے خلاف 28 آدمیوں کی تو نامزد رپورٹ اور 200 آدمیوں کا گول جو انجانا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ اب دیکھیے، گولی مارنے کا جوان لڑکوں کو رات میں کوئی ذکر نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حملہ کیا اور جان بچانے کے لیے گولی چلائی گئی۔ مسئلہ تھا، پولیس تو بالکل پاک و صاف ہو گئی، مسلمان ہی۔ اب اس وقت کی صورت ہے، تقریباً 60 آدمی جیل کے اندر بند ہیں، ان میں علماء بھی تھے، ایک عالم کی کل ضمانت بھی ہو گئی۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہے، جمعیت علماء گئے، ہم گئے، سب سے پہلے میں کشمیر گیا تھا جائزہ لینے کے لیے حالات کا۔ مجھے پتہ چلا، میں کشمیر سے ہوائی اڈے اترا اور دوسرے جہاز میں سوار ہو کر کے میں چلا گیا سورت اور ڈابھیل پہنچ گیا۔ میں ڈابھیل میں جا کر کے میں نے حالات کا جائزہ لیا، سنا، اور سننے کے بعد میں نے اپنی ایک رپورٹ تیار کی۔ پہلی مرتبہ ہم نے حکومت بننے کے بعد وہ رپورٹ چیف منسٹر کے پاس بھیجی، ہوم منسٹر کے پاس بھیجی اور پرائم منسٹر کے پاس بھیجی کہ یہ صورتحال ہے۔ اور میں نے وہ صرف انٹرنیٹ سے نہیں بھیجی، فیکسی سے نہیں بھیجی، بلکہ آدمی لے کر کے گیا۔ اخلاقی یہ فریضہ اور قانونی فریضہ بنتا تھا کہ وہ مجھے جواب دیتے، لیکن آج تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان حالات کے اندر مسلمان کی تباہی کو اپنے دل و دماغ کے اوپر کوئی لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ تباہ ہو گیا، ہونے دو۔ بتائیے ان حالات کے اندر کیا کیا جائے؟ اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس بنیاد کے اوپر وہ اپنی پارٹیوں کو بنا کر سامنے آئے ہیں، ملک کے اندر مسلم دشمنی وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ پتہ دے رہی کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی۔ آپ کس طرح زندگی گزاریں؟ آپ کا یہ ملک ہے، آپ اسی ملک میں رہیں گے، آپ اسی ملک میں مریں گے۔ ہمارا مرنا اور جینا اسی ملک کے اندر ہے، ہمارا ملک ہے۔ یہ تو آسمانی بادل ہیں، چل رہے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، دور ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ہو کچھ بھی ہو، ہمیں تو اسی ملک میں رہنا ہے اور اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ مدرسے بھی چل رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مدرسے جو آپ کے مذہب اور مذہبی علامت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج بھی بی جے پی کا صدر یہ کہہ رہا ہے، سابق صدر، کہ یہ دہشت گردی کا اڈہ ہے۔ اگرچہ لوگ مسلمان بہت خوش ہیں اور مبارکبادی دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہوم منسٹری نے کہہ دیا کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا مسلمانوں کے مرکز کے اندر اور جلسوں میں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مدرسے پاک اور صاف ہیں۔ میں کہتا ہوں بسم اللہ کی گنبد میں، ارے بھائی مدرسوں کو تم کہہ رہے ہو پاک اور صاف ہے، ان کی زمینی حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان کو بلی کا بکرا بنانا ہے۔ آپ یاد رکھیے، جہاں جہاں الیکشن آئے گا سب سے پہلے مسلمان کو برباد کیا جائے گا، تبھی تو ہندو مسلم ووٹ تقسیم ہوگا۔ یہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں،
جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات کہہ دی اور ہم کہتے تھے کہ مدرسوں کے اندر کچھ نہیں ہے، غلط سمجھ رہے ہیں۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے سونے والے کو لوریاں دی جا رہی ہیں، آپ اس کا مفہوم کچھ بھی لے لیں۔ میرے بھائی یہ بتائیے کہ جو ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، جو ان مدرسوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، ارے بابا انہی کو تو دہشت گرد کہہ رہی ہے بی جے پی، انہی کے لیے تو راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ اگر آپ مسلمان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہے، دہشت گرد نہیں ہے، یہ جو سینکڑوں بچے 20 سال سے جیلوں کے اندر بند ہیں، کیا کیا آپ نے ان کے لیے؟ ان کی زندگی تو برباد ہو رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں ہے جب مسلمان کے مرکز دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان پاک و صاف ہے، کہتے ہو جا کر کے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں، ملک کا وفادار ہے؟ تمہاری پولیس نے جن بچوں کو، جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے، اور وہ اگر سپریم کورٹ تک آ جائیں تو پاک و صاف ہو کر نکل جائے، کیوں نہیں کہتے ہو کہ ان کے آگے بڑھاؤ؟ یہی تو ہے نہیں۔ 16 سال کے بعد، ابھی 8-10 دن پہلے ڈاکٹر ہے MBBS فیروز آباد کا، اب جے پور کی جیل میں بند ہے، لوور کورٹ کے اندر، لوور کورٹ میں، جہاں کے بعد اسے ابھی اپر کورٹ، ہائی کورٹ جانا ہے اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانا ہے۔ 16 سال کے بعد پھانسی کا حکم ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 16 سال تک اس کے مقدمے کو آگے نہیں بڑھنے دیا، یہاں تک کہ لوور کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ میں جائے گا، زندہ رہے گا؟ آپ بسم اللہ گنبد ہوئے نا صاحب، واہ بہت اچھا، انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل مسلمان وفادار ہے اور مدرسے بالکل۔ ارے بابا زمینی حقیقت کیا ہے یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ 80 سال کے بوڑھے 15 سال سے جیلوں کے اندر بند ہیں، لکھنؤ کا یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی بیوی بوڑھی ہے بیچاری، روتی ہے، ماں باپ روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں۔ یہ ان حالات کے اندر آپ کہتے ہو کہ مسلمان وفادار ہے، زمینی حقیقت کیا ہے؟ کیوں نہیں زمینی حقیقت بناتے ہو؟ ملک نے تم کو اقتدار، تنہا تم اقتدار کے مالک ہو، مسلمان کے لیے راستے کھولو، کہاں راستے کھلے ہوئے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مسلمان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں؟ یہ تو ہے نہیں۔ اور میرے بھائی سب اس کے اندر، آپ اگر مسلمان کو واقعی بچانا چاہتے ہو، انسداد فساد بل کیوں نہیں لاتے ہو؟ آج تو تمہاری حکومت ہے، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، لاؤ بل۔ مسلمان کو کیوں نہیں ریزرویشن دیتے ہو؟ دو ریزرویشن۔ مسلمان کے پیچھے رہنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو کیوں نہیں دور کرتے ہو؟ مگر یہ نہیں ہوگا، ہمیں توقع نہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے کہ وہ برسر اقتدار بیٹھا ہوا، مسئلہ اس ذہنیت کا ہے جو ذہنیت اوڑھنا بچھونا سمجھتی ہے فرقہ پرستی کو اور مسلمان کو میدان سے کنارہ کرنے کے لیے۔ وہ مسئلہ ہے، وہ کیسے نبھے گا؟ میرے بھائی مسلمان نے انہی حالات کے اندر دنیا کے اندر اپنی زندگی کے لیے راستے کھولے۔ میں نے صرف اسی لیے آپ حضرات کو بلایا ہے، اور آج کے اجتماع کے لیے یہ مسئلہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 65 سال ملک کی تقسیم کے بعد، آزادی نہیں، میں کہتا ہوں ملک کی تقسیم کے بعد مسلمان اور ہندو کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، نہ وہ آپ سے ملتا ہے نہ آپ اس سے ملتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو اختلاف ہوتا ہے، پورے ملک کے اندر ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، اور فرقہ پرست ذہنیت ہی نے وہ دیوار کھڑی کی ہے۔
اگر آپ اس دیوار کو منہدم نہیں کریں گے اور اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے، یاد رکھیے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو زندگی کا حق نہیں ملے گا۔ ایک تنافس ہے، کمپٹیشن ہے، جو اس کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے اسی کے لیے جنت ہے، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ خدا کی رحمت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک دنیا کا دستور ہے، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ آپ اپنے یہ ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم آپ کو یہ اس بات کی طرف لے کر چلیں۔ میرے بھائی، آپ جتنا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، میں ارباب مدارس سے بھی کہتا ہوں، آپ نے اپنے آپ کو اس دیوار میں محدود کر رکھا ہے۔ مسلمان کیا کر رہا ہے اس دیوار سے باہر؟ آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ کی زندگی برادران وطن کے ساتھ کیسے آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ کا تعلق یا تو چندہ دینے والے سے رہ گیا ہے یا پڑھانے والوں سے، پڑھنے والوں سے رہ گیا، اور کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کیجئے، ہر آدمی اپنی منفعت کے راستے کو دیکھتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے درمیان میں جو دیوار ہے اس کو توڑنا، دیوار کو، اور پھر اپنے آپ کے ان سے قریب کرنا، یہ قومی اور ملکی منفعت ہے۔ آپ اس سے کبھی مستغنی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس بات کو، کوئی کہے نہ کہے، کسی کے پاس افراد ہو یا افراد نہ ہو، ہمارے پاس جتنے بھی افراد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، ان حالات کے اندر جمعیت علماء آپ کو بلا رہی ہے، اور آپ ہندوستان کے ہر صوبے سے اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ کر اپنے پیسے سے آئے ہیں۔ ہم نے کسی کو 5 کوڑی بھی نہیں دیا، آپ آئے ہیں۔ لوگوں نے ابھی دلی میں اجتماعات کیا، ہر آنے جانے والوں کو کرایہ دیا۔ ہم نہیں کرتے، ہم تو ایک غریب جماعت ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم 1000 1200 1500 آدمیوں کے آنے کے لیے انہیں پیسہ دیں گے کہ بھائی آؤ، اور لاکھوں روپیہ اس کے اوپر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ آئے، آپ ہمارے ورکر ہیں، جمعیت علماء ہند کے ممبر ہیں، اپنے ان بزرگوں پر جو آج اللہ سے مل گئے، اور جمعیت علماء ان کی امانت ہے، ہم اور آپ ان کے خوشہ چین ہیں، اور ان کے ساتھ آخرت میں اپنی قربت کو مدار نجات سمجھتے ہیں۔ آپ اس لیے آئے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ جمعیت علماء ہی کے ورکر کے اندر ہے، کوئی جماعت اس کو پیش نہیں کر سکتی، چاہے سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو۔ لوگ پیسے دیتے ہیں، آج ان کے لیے کروڑوں روپے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے پاس تو بابا تم فساد کراتے ہو، مسلمان لٹتا ہے، ہمیں تو اس ریلیف ہی سے فرصت نہیں ملتی ہے، ہم کیا کسی کو دیں گے؟ آپ کو صرف اسی لیے بلایا ہے۔ ہم آج آپ سے ایک عہد لینا چاہتے ہیں، یہ عہد نامے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ عہد نامے تیار کرائے ہیں، اپنے ہر ورکر کو ہم یہ عہد نامے دیتے ہیں۔ آج آپ کو اس پر دستخط کرنے ہوں گے، اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر دستخط کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ دستخط کر کے چلے گئے آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہم صوبائی جمعیتوں کو متحرک کریں گے۔ اس عہد نامے کے اندر سب سے پہلی چیز، جمعیت علماء، میں عہد کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ان کے مقاصد اور اس کے احکام و ہدایات کا پوری طرح پابند و وفادار رہوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، حتی الوسع ارکان شریعت کی پابندی کروں گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جینا اور مرنا شریعت اور اسلام کے لیے ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ نمبر 3، جو بنیادی کڑی ہے انسانیت کی بنیاد۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں،
کہ جھارکھنڈ کے اندر جو وزیر تھا، منسٹر تھا، اس نے 17,000 کروڑ کا چونا ملک کو لگایا. 17,000 کروڑ. وہ جو راجا بھیا تھا، جو یہ جو کلماڈی تھا اور ایشین گیمز کا جو ڈائریکٹر تھا، اس نے 51,000 کروڑ کا چونا ملک کو لگایا. اور وہ جو جے للیتا کا آدمی تھا وہاں راجا، اس نے 2,50,000 کروڑ کا چونا لگایا. تم نے کبھی نہ پوچھا کہ کس اسکول میں پڑھا تھا بچپن میں، کس کالج میں پڑھا تھا اور کس یونیورسٹی میں پڑھا؟ جا کے ذرا دیوار کو، دروازے کو بند تو کر دیتے. اتنے بڑے بڑے حرام کھانے والے کہ جو پورے پورے ملکوں کا بجٹ ہے کھا کر کے بیٹھ گئے. یہ عورت قصوروار ہے، یہ مرد قصوروار تھے. چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دو ان کو، ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. لیکن آپ نے مدرسوں کو اجاڑ دیا. اس کے اندر کیا بات ہوئی؟ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا آپ نے؟ یاد رکھو، یہ ذہنیت ہر مدرسے کے لیے کام کر رہی ہے. کسی بھی آدمی کو پکڑ کر اس سے یہ کہلوا دینا کہ میں مفتاح العلوم کا طالب علم تھا بچپن میں دارالعلوم کا تھا، میں مذاہب علوم کا تھا، میں نے ختم ہونے کے بعد پولیس کی کسٹڈی میں رہ کر کے پولیس جو جی چاہے کہلوا دے اور اس کے بعد آ کر کے دروازوں کو بند کر دے. یہ ذہنیت ہے ملتی. ان حالات کا مقابلہ طاقت کے بلبوتے پر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو اکثریت کو قریب کیجئے. آپ کی آواز میں آواز ملانے والا، آپ کے کاندھے سے کاندھا لگا کر چلنے والا، آپ کے لیے زبان سے 2 میٹھے بول نکالنے والا تو بنے. آج دیوار کھڑی ہو گئی، یہ بھی ختم ہو گیا. آپ کے بزرگوں کا کردار تھا. قرن اول کے اندر کیا بات تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی؟ مولانا بول کر چلے گئے. انہیں بھوک لگتی ہے 12 بجے اور اگر نہیں ملتا ہے کھانا تو انہیں غصہ آتا ہے، اس لیے وہ تو چلے گئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بات دوسری ہے، بہت دور ہے. میں آپ کے ان بزرگوں کو کہتا ہوں جن کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا، آپ کو ان سے حسن عقیدت ہے. ان کے معاملات اس دیوار کے نہیں تھے. انہوں نے ان دیواروں کو کبھی کھڑا ہونے نہیں دیا. آپ کو کھڑا ہونے دیتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے، یاد رکھیے آپ کو زندگی کے مواقع ملک کے اندر نہیں ملیں گے. میرے بھائی، اس وقت تو میں اتنی ہی بات کہنا ہوں. میں اس کو اپنے اس دعوت کا جو میں نے آپ کو دی ہے اور آپ نے اس کے لیے مشقت برداشت کی ہے، آپ نے سفر کی کٹھنائیوں کو اٹھایا ہے اور آپ جمعیت علماء کی دعوت پر آئے، میں اس کو ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جمعیت علماء کی اس آواز پر لبیک کو کہنا چاہیے، زبان ہی سے نہیں، عملی اقدام کرنا چاہیے. آپ جہاں رہیں وہاں کریں. مدرسہ ہے تب، مدرسہ نہیں ہے تب، گاؤں ہے، قصبہ ہے، شہر، آپ جہاں رہیں حسن سلوک کریں، مذہب سے اوپر ہو کر کے کریں. آپ زندہ رہیں گے، خدا کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. اور اگر نہیں کریں گے تو میرے بھائی، دنیا کا جو کردار ہے جو آپ کے سامنے ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو زندگی کا حق نہیں دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ رکھے ہوئے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے کمروں کے اندر آپ جہاں ہیں یہ آپ کو دیے جائیں گے، پہنچا دیے جائیں گے، اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع میں تقسیم کرنا اس کو مشکل ہے. یہاں بھی ملیں گے. بس کرو، بیٹھ جاؤ، بڑھیا بیٹھو. میں کہتا ہوں یہ یہاں اگر تقسیم کیے جائیں گے پھٹ جائیں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کے پاس ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہر کمرے میں جتنی سیٹیں ہیں ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کر کے آپ اسے سمجھ کر کے بھریں. کوئی ضروری نہیں کہ اردو میں بھریں. آپ ہندی جانتے ہیں ہندی میں بھر دیں، انگریزی جانتے ہیں انگریزی میں بھر دیں. جو نچلا حصہ ہے پھاڑ کر لے لیں. یہ ناظم صاحب ہیں، یہ اصل سے مغرب تک یہاں رہیں گے.
پھر صبح کو بھی رہیں گے یہاں. آپ ان سے دستخط لیں گے, یہ دستخط کر کے یہ سند آپ اپنے پاس رکھیں گے, اوپر کا حصہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے گا. پنکج اسی کے اندر موبائل نمبر بھی ہوگا. اب ہماری دوسری میٹنگ انشاءاللہ, بھائی بیٹھو مت جاؤ, یہ دوسری میٹنگ ہماری انشاءاللہ مغرب کے بعد شروع ہوگی. جس جہاں وہ بھی ہوگی مغرب سے لے کر کے 10 بجے تک انشاءاللہ, یا 9 بجے تک سردی ہو رہی ہے, ہم 9 بجے تک چلائیں گے. ہمارا وہ پروگرام ہے جس کے اندر مختلف لوگ جو آئے ہوئے ہیں اور مسائل ہیں. کیا ہے اس کے اندر بنگال کے اندر قاری شمس الدین ہے, کیا ہے آسام کے اندر, وہ بیان کریں گے. ابھی ہماری وہ رپورٹ کے اجزاء کیا یو پی کے اندر ہوا ہے, اور جمعیت علماء کا اس کے اندر وہ کردار ہے جو کسی جماعت کا 10 کے مقابلے میں 1 نہیں, 100 کے مقابلے میں بھی 1 نہیں. ہم نے اس کو پیش کیا اور ہم آج تک پیش کرتے چلے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے. ہم شام کو آپ کو وہ بتائیں گے. پھر کل کو جو ہمارے مندوبین آئے ہوئے ہیں وہ اپنی بات کہیں گے. میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں, آپ حضرات ہماری دعوت پر آئے ہیں, یہ نہ ہو کہ مغرب بعد کا جلسہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ادھر ادھر گئے ہیں. مغرب کے بعد کے جلسے میں بھی جس کثرت کے ساتھ اس وقت آپ ہیں, ہر اجتماع میں آپ اسی طرح شریک رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اختتام اجلاس پر حضرت دعا فرمائیں گے. آج یہ ایک نشست پوری ہوئی ہے, مغرب کے بعد نشست ہے, اور آپ حضرات بر وقت یہاں موجود رہیں اور ہر ایک پروگرام کو شروع سے آخر تک ضروری سمجھ کے شریک ہوں. اور جو یہ فارم تقسیم ہو رہے ہیں یہ آپ کے پاس پہنچیں گے, آپ خود بھی لیں گے. اگر یہاں فارم کے سلسلے میں لوگوں کو آگے بڑھایا جائے گا تو لٹت بچے گی, فارم پھٹیں گے, لوگ گریں گے, پریشانیاں ہوں گی. لہذا حضرت نے فرمایا ہے آپ اس کا لحاظ کیجئے, اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیے. یہ انتہائی ضروری کام ہے اور بڑے غور و فکر کے بعد ارباب حل و عقد نے اس کو طے کیا ہے. انشاءاللہ بہت برکت ہوگی اور کام بنے. یہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو کیسے اوپر ہی اوپر ابھی ہو جائیں گے, پھر آدمیوں کو مائک لے کے کھڑا کر دیں. ہم جو تحریک چلا رہے ہیں اور جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اللہ اس کو قبولیت بھی عطا فرمائے اور ہر ایک کے دل کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ جذبہ بھی پیدا فرمائے, اور ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور اللہ الفت کو بھی پیدا فرمائے. جو طاقتیں دلوں کو توڑنا چاہتی ہیں اللہ انہیں خائب و خاسر و ذلیل و رسوا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی کیمرہ تھوڑا نیچے. ارے ہیلو بھائی, بھائی ہیلو بھائی, سہارا تھوڑا سا چلو نا, لو اینگل لے لو نا. ٹھیک ہے.